بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ احباب نے فرمائش کی کہ آج کل جو ہے سورج گرہن ہے، اس کے متعلق بڑی غلط فہمیاں ہیں اور کچھ سماج میں طرح طرح کی باتیں ہیں، اور ہمیں معلوم بھی نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا خاص عمل اس موقع پر کیا رہا ہے۔ تو میں نے بہت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ ریکارڈنگ پیش کر رہا ہوں، اگرچہ یہاں نیٹ بڑا کمزور ہے، آ بھی نہیں رہا ہے، لیکن بہرحال ریکارڈ اس امید پر کہ آپ تک پہنچ جائے۔ تو سورج گرہن کے وقت میں سب سے پہلی وضاحت تو میں بالکل بلا کسی اس کے آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ جس طرح سے باطل نظریات ہیں کہ یہ نظام کائنات کا حصہ ہے، لہٰذا اس کی طرف کوئی ضرورت نہیں توجہ کرنے کی، میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے شریعت اسلامیہ میں نماز کسوف کہتے ہی اس نماز کو ہے جو سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت میں پڑھی جائے۔ تو یہ نماز کسوف شریعت مطہرہ کا حصہ ہونا، نبی پاک علیہ السلام کی بطور خاص کیفیت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ خالص نظام کائنات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ وقت گھبراہٹ کا ہے، یہ فزع کا ہے، اور یہ انتہائی جو ہے اللہ کے سامنے رجوع ہونے کا اور توبہ اور استغفار کا وقت ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور اسی طرح سے دیگر حدیث کی کتابیں جیسے بالخصوص اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری میں 1046 اور مسلم شریف میں 2129، اور اسی طرح سے المغنی اور المجموع نووی، یہ تمام کتابیں وہ ہیں کہ جن میں نماز کسوف کا طریقہ ہے کہ الحمد شریف وہ ثنا پڑھنے کے بعد الحمد شریف اور لمبی قرات کرے، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، اور یعنی گویا کہ یہ کیفیت جو بتائی جا رہی ہے حالانکہ نارمل ہی ہے نماز، لیکن اس انداز سے جو اس میں اظہار عاجزی، تضرع، تذلل اور اپنی بندگی کا کامل اللہ کے سامنے اظہار ہے۔ اس لیے ایک تو نماز ہے جو بڑی لمبی پڑھی جائے، رکوع میں بھی بڑی الہا زاری ہو، سجدے میں بھی بڑی الہا زاری ہو، اور اپنی بندگی کا خوب احساس کرایا جائے، خوب احساس ہو۔ اور سورج گرہن لگنے کا مقصد بھی سمجھ لیں، یہ اللہ کی قدرت قاہرہ کی گویا کی نشانی ہے، جس طرح سے زلزلے، طوفان، آندھی وغیرہ اس لیے ظاہر اللہ فرماتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس لیے سورج گرہن کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں اور خوف خدا کے ساتھ اللہ کی الہا زاری کے ساتھ مناجات میں مشغول ہو جائیں۔ میں آپ کو حدیث رسول اللہ کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ سورج گرہن کے وقت نبی پاک علیہ السلام کا عمل کیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سورج گرہن ہوا تو نبی پاک علیہ السلام بہت زیادہ گھبرا کر اٹھے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ آپ فوراً مسجد تشریف لائے، اور محترم حضرات میں آپ کو کیا بتاؤں، بڑا طویل قیام فرمایا، بڑا طویل رکوع، طویل سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبھی اس طرح سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، اتنی الہا و زاری کے ساتھ آپ آگے کو بالکل کھڑے ہو کر کے بھی جھکے رہے، اس طرح سے نماز پڑھتے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بخاری میں باب الذکر فی الکسوف میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں اللہ کے حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم یہ کیفیت دیکھو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، دعا مانگو، نماز پڑھو، صدقہ کرو۔ یہ مسلم شریف میں باب صلاۃ الکسوف میں۔ تو سورج گرہن کے وقت کے اعمال ان احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں گویا ہمیں معلوم ہوئے۔ نمبر 1، لمبی 2 رکعت نماز پڑھنا، اور اگر وہ سورج گرہن لگنے کے وقت سے اور نکلنے تک ہو، یعنی آپ سلام پھیر رہے ہوں اور جب تک آپ عبادت میں مشغول ہوں اور سورج روشن ہو رہا ہو، یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ نمبر 2، دعا کا خوب اہتمام کیا جائے، دعا قبول بھی ہوتی ہے اس وقت میں، اور آج کل اس کے برخلاف ہمارا حال ہے کہ ہم سورج کی سیلفیاں، ویڈیو اور تصاویر اور ان ساری چیزوں کے بنانے میں، خرافات میں لگ جاتے ہیں۔ سب خلاف سنت اور شریعت سے جہالت اور عذاب الہی سے بے خوف ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ مجھے بھی بچائے، ہم سب کو بچائے، پوری امت کو بچائے۔ اور بھائی نمبر 3، اللہ کے ذکر کا کثرت سے اہتمام کرنا۔ نماز پڑھ لیا، نماز ابھی سورج گرہن پورا مکمل کھلا نہیں تو ذکر اللہ پر بیٹھ جائیے، اور اسی طرح سے استغفار کی کثرت کیجیے۔ گھروں میں مائیں بہنیں بھی کریں اور صدقے کا اہتمام بھی کریں، اپنے مال میں سے کچھ حصہ
اللہ کے مستحق بندوں کے لیے نکالیں، دین کے جو غریب بیوہ یتیم اور مساکین ہیں ان کے لیے نکالیں، عذاب قبر سے پناہ مانگیں، اس لیے کہ اندھیرا ہو چکا ہے اور اندھیرا قبر میں بھی ہوگا تو اس سے بڑی خاص نسبت ہے۔ اور یہ اس انداز کی خرافات پھیلانا کہ حاملہ کو الگ الگ تدبیر بتانا، نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، شریعت مطہرہ کا حصہ ہے، اور حاملہ کو الگ سے کوئی نئی تدبیریں اس وقت میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ سے ڈرنے کی، مانگنے کی اور دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ملحدین نے ایک نظریہ پھیلایا کہ یہ نظام کائنات کا حصہ ہے، روزمرہ کے معمولات، اس لیے اس کی طرف متوجہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں اگر یہ نظام کائنات ہی کا صرف حصہ ہوتا تو جناب رسول اللہ اس درجے الحاوزاری کے ساتھ دعا میں مشغول نہ ہوتے۔ آپ کا یہ عمل بتا رہا ہے یہ اللہ کے قہر، غضب اور اللہ کے اپنے بندوں سے ناراض ہونے کی علامت ہے کہ دیکھو میں اتنی بڑی چیز کو بے نور بھی کر سکتا ہوں، تمہیں عذاب دینے پر بھی قادر ہوں۔ اس لیے اس اینگل سے اس کو دیکھ کر اللہ کی جناب میں زیادہ سے زیادہ توبہ، استغفار، ذکر، دعا، نماز، صدقے کے اہتمام کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھ جیسے ظلوم و جہول اور بے علم و عمل کو بھی اللہ توفیق دے الحاوزاری کی، استغفار کی، دعا کی، صدقے کی، نماز کی، اور اب پوری امت کو جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچے زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگیے۔ یہ حالات جو اس وقت میں ہم جن حالات میں جی رہے ہیں یقیناً یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، CAB ہو، NRC ہو، اور جب آدمی اللہ کی اس سے خوف نہیں کھاتا ہے تو دنیا کی ذلتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس اجتماعی دعا سے، استغفار سے، ہم پر جس طرح سے سورج کھل کر روشنی دوبارہ ہو جاتی ہے اسی طرح سے اس ظلمتوں میں ہمارے لیے روشنی ہو جائے، اور ان تنگیوں میں ہمارے لیے راحتیں کھل جائیں، اور اس ملک میں تعصب کے بجائے خوشیاں مقدر ہو جائیں، اور ہمارا قیام مستحکم ہو، اسلام کا مستقبل مستحکم ہو، مسلمانوں کا مستقبل محفوظ ہو۔ اس کے لیے دعا کیجیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیرہ۔